فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر مختلف چیزوں سے مختلف منافع لینے کے لیے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں۔ آگ سے نفع لینے کا طریقہ اور ہے، پانی سے نفع لینے کا طریقہ اور ہے، ہوا سے نفع لینے کا طریقہ اور ہے۔ اسی طریقے سے وہ اللہ جو آسمان و زمین کو بنانے والا ہے، جو کائنات کو بنانے والا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، دنیا کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والا ہے، زمین کو انسان کے لیے نرم کرنے والا ہے، چاند سورج کو بنانے والا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس اللہ سے نفع لینے کے کیا طریقے ہیں؟ میرے بزرگوں، انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے اپنی امتوں کو یہ بات سمجھائی اور بتائی کہ لوگوں، اگر تم ہمارے نقش قدم پر چلو گے، ہمارے طرز زندگی کو اپناؤ گے، ہمارے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرو گے، تو اللہ رب العزت سے تمہارا تعلق ایسا جڑ جائے گا کہ جب بھی تمہارے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھیں گے، اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول کر کے تمہیں وہ چیز عطا کر دے گا۔ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، کریم ہے۔ انسان کو اگر اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ آ گیا تو سمجھ لیں اللہ سے لینے کا طریقہ آ گیا۔ آج انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے، انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر کے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ جو اللہ پریشانی دینے والا ہے، جو اس کو پیدا کرنے والا ہے، دنیا کے اندر بھیج کر ہر طرح کی نعمت عطا کرنے والا ہے، انسان اس اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر اپنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کرتا کہ میرے اللہ میری پریشانی کو دور کر دے۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ قضاء و قدر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اور انسان کی عمر کے اندر نیکی کے سوا کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کو جو ملنے والا رزق ہے اللہ کی طرف سے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ
کہ قضاء و قدر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی، یعنی دعا انسان کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ انسان اللہ رب العزت سے سچے دل سے مانگے تو صحیح، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو صحیح، اللہ رب العزت اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا اس مصیبت کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے جو مصیبت نازل ہو چکی، اور اس مصیبت کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ اب انسان حیران ہوتا ہے کہ جی یہ بات سو سمجھ میں آتی ہے کہ جو مصیبت نازل نہیں ہوئی اس کے اندر تو دعا فائدہ دے سکتی ہے کہ دعا کے ذریعے وہ مصیبت رک جائے گی، اللہ روک دے گا، لیکن جو مصیبت نازل ہو چکی ہے دعا اس کے اندر کیسے فائدہ دے گی؟ تو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو مصیبت نازل ہو چکی ہے اس کے اندر بھی دعا فائدہ دیتی ہے۔ کیسے؟ مصیبت کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ آسمان سے، اور بندہ دعا کہاں پر کرتا ہے؟ زمین پر بیٹھ کر۔ جب بندہ زمین پر بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے تو یہ دعا اوپر کی طرف جاتی ہے، مصیبت نیچے کی طرف آتی ہے، تو دونوں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مصیبت دعا کو ڈھکیلنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ دعا اس مصیبت کو ڈھکیلنے کی کوشش کرتی ہے، اور فرمایا کہ یہ دعا اس مصیبت کو ڈھکیلتی رہتی ہے یہاں تک کہ قیامت تک اس کو زمین پر اترنے نہیں دیتی۔ میرے بزرگوں، آج عالم اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے۔ آپ فلسطین کے حالات سے واقف ہیں۔ آج مسلمانوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے گھر تباہ کر دیے گئے، املاک کو تباہ کر دیا گیا، جانیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہمیں اس بات کا تو یقین ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ ایسا ہونا ہے۔ اس طرح کے حالات امت کے اوپر آنے ہیں، اس طریقے سے امت کو مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ نے بتلائیں، لیکن آج ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس ایسے ذرائع اور اسباب نہیں ہیں، تو کم سے کم ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے، اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما جو قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو اپنے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے۔ آج لاشیں گر رہی ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ کچھ افراد وہ ہوں گے جو ظلم کے سامنے سینہ تان کر کے کھڑے ہوں گے، کبھی ان کے سر ظلم کے سامنے جھکیں گے نہیں، وہ ہر وقت ان کا مقابلہ کریں گے، اور ان کے اوپر اللہ کی ایسے مدد آئے گی، ایسے مدد آئے گی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی وہ گروہ جو ہوگا جو ظالم کے سامنے ان کے ظلم کے خلاف کھڑا رہے گا سینہ تان کر، وہ کہاں ہوگا؟ صحابہ کرام اس لیے پوچھ رہے تھے
کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے اور ہم اس وقت موجود ہوں تو اس گروہ کے اندر شامل ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے بشارت سنائی تھی۔ آج حالات ہیں، لیکن ایک وقت وہ آئے گا اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو ہم اللہ سے رو کر گڑگڑا کر کے دعا کریں میرے مالک اپنی مدد بھیج دے۔ آج دیکھا نہیں جاتا، جب لاشیں گرتی ہیں، بچے تڑپتے ہیں، مائیں تڑپتی ہیں تو آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ تیری نبی کی امت کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آج امت کے اندر احساس ختم ہو گیا۔ نہ جانے کتنے افراد ہیں کہ ان کو کوئی بھی احساس پیدا نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑا پہلے چلیے، دینداری تھی، پہلے کے لوگ دیندار تھے، اگر کسی کو تکلیف ہوتی تھی تو وہ تڑپ جایا کرتے تھے۔ ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میری عمر 12 سال کی تھی، 1968 کی بات ہے، جب اسرائیل سے جنگ ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر ایک اخبار آیا کرتا تھا جس میں خبریں چھپتی تھی، تو ایک کام کرنے والی غریب عورت آیا کرتی تھی، تو جب بھی اخبار آتا وہ عورت کہا کرتی تھی کہ بھیا کیا خبر چھپی ہے، کیا خبر چھپی ہے، بیت المقدس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا، مسلمانوں کی جانیں تو نہیں گئیں؟ تو وہ عالم کہتے ہیں میری عمر 12 سال کی تھی، میں معلوم کیا کرتا تھا کہ بوا یہ بتاؤ آپ کیا کرو گی؟ تو وہ کہا کرتی تھی غریب عورت کہ ہمارے پاس کچھ ہے تو نہیں، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ یہ نقصان ہو گیا تو ہم اللہ سے رو کر گڑگڑا کر کے دعا کر دیتے ہیں، اللہ مدد فرما۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو رو کر اپنے ان بھائیوں کے لیے گڑگڑا کر دعا کرتے ہیں؟ میرے بزرگوں، آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ نے تو سکھائی یہ بات کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے سامنے رو کر دعا کرو، اللہ رب العزت اس مصیبت کو ٹال دے گا۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس آیت کریمہ کے تحت علماء نے ایک واقعہ نقل کیا اور کہتے ہیں کہ ایک شخص کلی کا کام کیا کرتا تھا، لوگوں کے سامان اپنے خچر کے اوپر ادھر سے ادھر ڈھویا کرتا تھا، بڑا ایماندار شریف انسان تھا، لوگوں کو بھروسہ تھا اس کے اوپر، اس لیے اپنی امانتیں بلا جھجک اس کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ اپنے گدھے کے اوپر سامان لاد کر کسی شہر پہنچانے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں کوئی ٹھگیا مل گیا اور اس نے اس سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میری بھی رہنمائی ہو جائے گی اور ساتھ مل جائے گا۔ اس کلی نے کہا کہ چلو۔ جب ایک جنگل کے کنارے پر پہنچے تو اس شخص نے جو ساتھ لگا تھا کہا کلی سے کہ جنگل کے اس راستے سے چلتے ہیں، جلدی پہنچ جائیں گے، شارٹ راستہ ہے۔ کلی نے کہا ٹھیک ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، اگر آپ نے دیکھا تو چلتے۔ کہتے ہیں جب جنگل کے اس راستے سے گئے تو کچھ دور جانے کے بعد وہ راستہ ختم ہو گیا اور دیکھا کہ جنگل کے اندر کچھ لوگوں کی لاشیں اور ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ وہ کلی ڈرنے لگا اور اس شخص نے کہا کہ جس طریقے سے یہ ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں، میں تجھے بھی مار کر تیرا سامان وغیرہ سب لوٹ کر کے لے جاؤں گا۔ وہ کلی کہنے لگا کہ بھائی آپ کو سامان ہی لے جانا ہے تو لے جائیے، مجھے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں، مارے بغیر تو تجھے نہیں لے کر کے جاؤں گا۔ تو اس کلی نے کہا، نیک دیندار تھا، کہا کہ اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے
تو صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، اس کے بعد تیرا جو جی چاہے کر لینا۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لو۔ اب یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، سورہ فاتحہ کے بعد ڈر کی وجہ سے کوئی سورت بھی یاد نہیں آ رہی، کیا پڑھو؟ چنانچہ اس نے قرآن کریم کی یہی آیت یاد آئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یہ آیت زبان کے اوپر آ گئی، اس نے وہی آیت پڑھ دی اور نماز پڑھ کر کے فارغ ہوا تھا کہ دیکھا کہ اس شخص کی لاش اس کے بازو میں پڑی ہوئی ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے اس کی گردن ماری اور چل دیا۔ کہتے جب اس قلی نے سلام پھیرا تو آواز دے کر کے کہا، اللہ کے بندے آپ کون ہو جو میری مدد کے لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب انسان پریشانی کے عالم میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت انسان کی مدد کرتا ہے اور اپنی طرف سے اس کو مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ آج جو دنیا کہہ رہی ہے ان کو دہشت گرد، یاد رکھیں وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ فلسطینیوں کی وہ زمین اپنی ہے، اسرائیل کو تو انہوں نے مدد کے طور پر وہاں رہنے کی جگہ دے دی تھی، پھر بعد میں وہ اس کے اوپر قبضہ کر کے قابض ہو گئے۔ آج ان کے ہاتھوں سے اپنی زمین کو چھڑانا چاہتے اور اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ قربانیاں دے چکے، کتنے لوگ ان کے ظلموں کے شکار ہو چکے ہیں۔ رمضان کے اندر بمباری کی گئی، بیت المقدس کے اندر اعتکاف کرنے والوں کے اوپر فائرنگ کی گئی، تب کسی نے نہیں کہا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے۔ آج جب دفاعی حملہ کیا گیا تو آج ہر آدمی ان کو دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ میرے بزرگوں، اگر کوئی ہمارے گھر کے اوپر قبضہ کر لے، ہم اپنے گھر کو چھڑانے کے لیے مقابلہ کرتے تو کیا ہم دہشت گرد کہلائیں گے؟ فلسطینی تو اپنی زمین کو چھڑانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، آج انہی کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا اور ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم ان کے لیے دل سے دعا کریں اور اللہ سے درخواست کریں، میرے مالک ان مسلمانوں کی، ان فلسطینیوں کی مدد فرما، اور جو غیر آج ان کو ختم کرنے کے در پر ہیں، اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام فرما دے۔ اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ رب العزت جنگ کے پاسے کو پلٹے گا، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ ان کوشش کرنے والوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔